بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے نظم حمد۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس حمد کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس شبنم۔ شبنم کہتے ہیں اوس کو۔ صبح کے وقت بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھاس پہ یا درختوں کے پتوں پر چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے موجود ہوتے ہیں اور پانی کے ان قطروں کو شبنم کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے قدر۔ قدر کے معنی ہے عزت، احترام، مرتبہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس گلکاریاں۔ گلکاریاں کے معنی ہے پھول بوٹے بنانا۔ گل پھولوں کو کہتے ہیں، کاریاں بنانا یعنی پھول بوٹے بنانا۔ خالق۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دشت، اور دشت کے معنی ہے جنگل یا پھر ویران جگہ۔ اگلا لفظ ہے کون و مکان۔ کون و مکان کے معنی ہے دنیا، جہاں۔ اس سے آگے ہے جلوہ گری، اور جلوہ گری کے معنی ہے ظاہر ہونا، آمد، اپنے آپ کو سامنے لانا، دکھانا۔ اس سے آگے ہے فلک، اور فلک کے معنی ہے آسمان۔ آئیے تو اس نظم کے پہلے بند کو دیکھتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ فلک، چاند، سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ پیارے بچوں، خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، کون و مکان دنیا، جہاں، گلکاریاں پھول بوٹے بنانے والا، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، فلک آسمان، دلکش دل کو اچھے لگنے والے، خوبصورت، دھارے دھارا کہتے ہیں آبشار کو، پہاڑوں سے گرتا ہوا بہتا ہوا پانی، اور شبنم کہتے ہیں اوس کو۔ صبح کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھاس پر اور درختوں کے پتوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے موجود ہوتے ہیں، ان قطروں کو شبنم کہتے ہیں اور اوس بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس حمد کے شاعر ہیں غنی دہلوی، اور غنی دہلوی حمد کے اس بند میں کہتے ہیں کہ یہ تمام کائنات، یہ دنیا، یہ جہان، اور اس میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس سب کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، کہ جس قدر بھی پھول بوٹے اور خوبصورت چیزیں ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ فلک، چاند، سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان، فلک آسمان، اور آسمان پر جو ہمیں چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، اور چمکتے ہوئے روشن ستارے نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمیں اس دنیا میں پہاڑ، بہتے ہوئے دریا نظر آتے ہیں اور خوبصورت خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے۔ ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، اور ہمیں پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہوا اور پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی یعنی پانی کے چشمے اور پانی کے جو آبشار نظر آتے ہیں، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کار فرمائی شامل ہے۔ اور صبح کے وقت جو ہمیں ہر طرف شبنم نظر آتی ہے، اوس کے قطرے پھولوں پہ، درختوں کے پتوں پر، گھاس پر نظر آتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کو دھو دیتے ہیں، ان کو صاف کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں پھول نکھرے نکھرے، سبزہ نکھرا نکھرا نظر آتا ہے، صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ تو یہ سب کس کا کیا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، اور اس کی خوبصورتی کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پیارے بچوں، خاص الفاظ کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ان کے معنی بھی لکھ لینے ہیں، اور اس بند کے مفہوم کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ نظم ابھی ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے، نظم کے بقیہ بند ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔